کو بنایا اور انبیاء میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوں کے لیے رہ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جانوں کے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی ذرا سے ہے کہ ہر کوئی آپ پر فریفتہ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ انگریز کہتے ہیں کہ محمد جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں اور محمد کے پاس جو چیز ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو اور اس کو پھیلاؤ اور اس پر چلو۔ محترم حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق و سیرت کہاں تک بیان کی جائے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ قرآن آپ کی سیرت اور اخلاق کا مجموعہ ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اس کی تفسیر ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی غزوہ سے واپس لوٹ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی الگ الگ کسی جہرام کے اترے، کپڑے دھو کر سکھائے اور سب آرام کرنے لگے۔ اتنے میں ایک دشمن آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار جو تخت پر لٹکی ہوئی تھی لے کر کھڑا ہو کہ آج محمد کو قتل کرنے کا اچھا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور کھڑا ہو گئے۔ اس دشمن نے کہا، بتاؤ محمد اب جس کو مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ جواب دیا، اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سن کر وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار لی اور کہا کہ بتاؤ تجھے کون بچائے گا؟ وہ کہنے لگا اب آپ ہی کے رحم و کرم پر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق۔ ایسے کئی واقعات ہیں جو کتب حدیث میں بھرے پڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا، کتنا اذیتیں دی، پھر فتح خیبر کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق کا مطالعہ کرو تو آپ کو اندازہ لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے کیسے اخلاق پیش کیے۔ چنانچہ مورخین نے سیرت کی کام واقعہ بھی درج کیا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی، جب قریش مکہ خانہ کعبہ سے نے تعمیر کیا، کیونکہ اس کی دیوار سراب کی وجہ سے پھٹ گئی تھی۔ عمارت کی تعمیر میں سب شریک رہے، وہ جب حجرہ سے نصب کرنے کی باری آئی تو آپس میں اختلاف پیدا ہوا اور یہ اختلاف سخت ہوتا گیا۔ 4 دن اسی کشمکش میں گزر گئے اور ہر شخص خواہشت یہ کام سے انجام پائے۔ بالآخر ابو امیہ بن جعفر جو سب سے بڑی عمر والا اور جہادیدہ تھا، اسے مشورہ دیا کہ کسی کو حکم بنا کر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ اس کی رائے پر سب نے اتفاق کیا اور یہ بات قرار پذیر ہوئی کہ جو شخص سب سے پہلے حرم میں داخل ہوگا وہ اس کا حکم ہوگا۔ اگلے روز سب سے پہلے آنے والے شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے دروازے پر پایا تو ہاتھ الامین آدینہ ہو کے نعرے لگا دیے، یمین ہے ان کے فیصلے پر راضی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فراست سے ایک تدبیر کی کہ چادر بچھائی، اس کے بعد اپنے دست مبارک سے پتھر چادر پر رکھا اور ہر قبیلہ کے سردار کو حکم دے کے اس کو اٹھا کر لے چلو۔ وہ پتھر اس جگہ تک لے جایا گیا جس جگہ اس کو نصب کرنا تھا۔ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنے دست مبارک سے اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اس طرح وہ جگہ ختم ہوا۔ ورنہ قریش مکہ معمولی بات پر صحابہ جنگ کیا کرتے تھے اور ایک بڑا کام تھا۔ محترم سامعین، اس وقت معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان جھگڑوں کو مٹھایا اور آج بھی کوئی شخص کسی کو قائل بنتا ہے تو وہ جناب مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کا مطالعہ کر کے اس کو اپنی جامہ پہنائے۔ انشاءاللہ یہ ظلم و زیادتی، یہ خون و خرابہ، ادھر کا افساد، یہ جور و ظلم جاری دیکھنے کو آ رہا ہے، خود بخود مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اور دنیا کے تمام انسانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و اخلاق کے مطابق زندگی گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔